السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ داتا دربار کے اوپر جو سانحہ ہوا اس میں چند اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر بات کریں گے پنجاب حکومت کے اور یہ جو ادارے ہیں ان کے گھٹیا ترین کردار کے اوپر۔ ایک ان کے شوہر کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایس ایچ او کی جانب سے ان کو تشدد کیا گیا، ان کے اوپر کس طرح ان کو ہراساں کیا گیا، اور کس طرح ایک شخص جس کی بیوی، جس کی بیٹیاں، جس کی ایک بیٹی اور ایک، کس طرح وہ کھو چکا ہے اپنا پورا گھر، اور ہمارے جو ادارے ہیں کس طرح گھٹیا اور بے غیرتی سے اس کو نازیبہ طریقوں سے بول رہے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کسی رکشے والے کے ساتھ بھیج دی ہے، کہیں رکشے والے کے ساتھ چلا دیا، تم نے اس کو اس کے ساتھ بٹھا دیا، تم لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے، تم نے جو ہے وہ اس کو اغوا تو نہیں کر لیا، ہم تمہاری بیوی تمہارے اندر سے نکالیں گے۔ اس طرح کے گھٹیا ترین جو ہے وہ اس کو ٹارچر مینٹلی کیا گیا، اور پھر وہ کہتا ہے جی مجھے تشدد بھی کیا گیا۔ اب ایک رضوان غزلانی صاحب ہے، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں سجاد صاحب ہے جو ان خاتون مرحومہ کے والد صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان سے بھی کوئی ادارہ ہے، انہوں نے خالی جو پیپر ہے اس کے اوپر انگوٹھے لگوائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لاہور گھومنے آتا ہے، اور وہاں پر ایک سانحہ ہو جاتا ہے، اور اس سانحے کی لاپرواہی، بالکل سٹریٹ فارورڈ یہ کیس تھا کہ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، جس کی ذمہ داری تھی، وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ اقدامات کرتا اس کو اور ان کو سزا دے دی جاتی، لیکن کہانی شروع ہوتی ہے منسٹر ہماری عظمہ بخاری صاحبہ سے، جو سب سے پہلے سٹریٹ کہتی ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فیک نیوز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر دوسرا ڈپٹی سپیکر صاحب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ فیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈیڈ باڈیز نکال لی جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو شرم نہیں آتی پنجاب حکومت کو۔ اور اس سے چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 21 جنوری کو یہ فرماتی ہیں روز رات کو لاہور کے گٹر دیکھ کے سوتی ہوں۔ آپ تھوڑی سی ٹریل اٹھائیں نا پیچھے، تو ٹریل یہ اٹھائیں کہ محترمہ منسٹر صاحبہ نے جب جس ادارے کا نام لیا نا وہ ادارہ تباہ ہی ہوا ہے۔ انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی تھی اور باول نگر کے اندر باولپور والی سائڈ کے اوپر کیا کارنامے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا کارنامے، انہوں نے جب جس کا ساتھ دیا، جس کا نام لیا، اپریشیٹ کیا، وہ ادارہ تباہ ہو گیا۔ گٹر انہوں نے جناب نے دیکھے تھے اور یہ سانحہ ہو گیا۔ خیر سانحے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ سانحے ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک تو اس کے اقدامات نہیں کیے کہ سانحہ نہ ہوتا، لیکن اگر سانحہ ہو گیا اس کے بعد اس کے شوہر کو، اس کے والدین کو آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ اتنے بے شرم اور اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ اپنا پورا خاندان ختم کروا بیٹھا ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، اور آپ کا پولیس کا جو ایس ایچ او ہے وہ کس طرح اس کو ٹریٹ کر رہا ہے، صرف اس لیے اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے۔ میری محترمہ مریم نواز کے لاہور میں نہیں کوئی سانحہ ہو سکتا، بے خدا کا کوئی خوف کرو، یہ کوئی دنیا کی ایسی جگہ جہاں پر جو ہے وہ سانحہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی، مریم نواز کے ہوتے ہوئے سانحہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یار تمہارے اندر اتنی شرم نہیں ہے؟ تمہارے اپنے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ تم لوگوں کے اپنے گھر میں بچے بیٹیاں نہیں ہیں؟ کس طرح وہ بیچارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا پورا خاندان ڈوب گیا، خاندان ڈوب گیا، اور آپ کے اندر شرم نہیں ہے، آپ کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ منسٹر آپ کی بیٹھ کے اس کو فیک نیوز کا جو ہے وہ بول رہی ہے، آپ کا ڈپٹی سپیکر بیٹھ کے اس کو فیک نیوز کہہ رہا ہے، پولیس جو ہے وہ بجائے اس کی داد رسی کرتی وہاں پر اس کو فوراً اقدامات کرتی، اٹھا کر اس کو لے گئی ہے۔ آؤ جی ہم تمہاری بیوی تمہارے اندر سے نکالیں گے۔ آپ اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں یار۔ سانحہ ہو گیا، اب اس کو اچھی طریقے سے اس کو ویل ٹریٹ کریں۔ ہاں جی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا نچلے درجے کا، نچلے درجے کے سب سے نچلے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ جناب صاحب انہوں نے مستعفی کر دیا، ان کو جناب صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر پرچہ بھی کر دیا، اور پرچے کے اندر جو دفعات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر شرم نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر بھائی۔ اب یہ جو فیک نیوز پیکا ایکٹ لگائیں نا ذرا، مریے اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر اور ڈپٹی سپیکر کے اوپر لگائیں نا ذرا، یہ پیکا ایکٹ صرف اور صرف صحافیوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو آپ کی شان میں گستاخی کر دے تو آپ ڈیفیمیشن سوٹ بھی کر دیں گے، کروڑوں کے ہرجانے بھی کر دیں گے۔ عام جو عوام ہے وہ صرف مرنے کے لیے ہے۔ اب آپ کیا کرتی ہیں، آپ آ کر بیٹھتی ہیں جی میرے سے غلطی ہوگی جی مجھے معاف کر دیں جی، میرے میں جی منسٹری چھوڑنے سے اگر جی وہ آ جائیں گے واپس تو جی میں چھوڑ دیتی ہوں۔ بھائی اگر گورنمنٹ انفارمیشن منسٹر کے پاس غلط انفارمیشن ہے تو کیا عام لوگوں اور صحافی کے پاس غلط انفارمیشن نہیں ہوتی؟ وہاں پہ تو آپ کیس ٹھوک کے کرتی ہیں ان کے اوپر، کیس ٹھوکو جی ان کے اوپر، ہمارے پر غلط جو ہے وہ فیک نیوز آ گئی ہمارے پر، خود اپنی باری ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجیے بس ختم کر دیں۔ اور پھر ٹریٹمنٹ کس طرح اس کو کیا جا رہا ہے، کوئی خدا کا خوف کرے۔ کیا لوگ غریب لوگوں کو آپ کچھ بھی نہیں دے پا رہے، کچھ بھی نہیں دے پا رہے۔
جنوبی پنجاب میں آپ جائیں، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ بھی مریم نواز صاحبہ جائیں گی راجن پور، وہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں ہے. ادھر آپ جلال پور والی سائڈ پہ چلے جائیں، لوگوں کے پورے پورے باغ تباہ ہو گئے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف لاہور پنجاب ہے ہمارا، بس لاہور ہمارا پنجاب ہے، سب کچھ ہم نے لاہور میں بسنت بھی ہم نے سب کچھ کرنا ہے. آپ کے جو فلڈ وکٹم ہیں نا، ابھی تک باہر بیٹھے ہیں، ان کو گھر نہیں ملے ابھی تک، لیکن شرم ہی نہیں ہے. دس از ہاؤ آور گورنمنٹ از ٹریٹنگ آور نیشن، آور پیپل. آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ ایک بندے کے ساتھ سانحہ ہو گیا، اس کو آگے کس طرح ٹریٹ کیا جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، کس طرح اس کو پولیس اور باقی ادارے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو. دس از ویری شیمفل، ویری ویری شیمفل. اور آپ کو چاہیے کہ اس کی آپ ایسی انکوائری کروائیں کہ یہ جتنے بھی بے شرم اور گھٹیا قسم کے لوگوں نے جس نے اس کو ٹارچر کیا، جس نے اس کو ہراساں کیا اور اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی، یہ دوبارہ زندگی میں کبھی نوکری نہ کر سکے. اور یہ جو لوگ ان کے وہ جو خاتون تھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے والد سے جو لوگ انگوٹھے لگوا کر گئے ہیں نا، ان کا بھی آپ پتہ کریں. یہ ایسے گھٹیا اور بےغیرت لوگ ہیں جو کسی بھی ادارے میں بیٹھیں گے تو یہ خطرناک ہے ہماری قوم کے لیے. یہ وائرس ہے ایسا جو کسی کو نہیں بخشیں گے. آپ ان کی جو ہے وہ انکوائری کروائیں ان کے اوپر. لیکن اس پورے سانحے کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا جو کردار تھا وہ انتہائی شرمناک تھا، اور بالکل ایسی جو ہے وہ امید نہیں کی جا رہی تھی. خیر جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ نے اس چینل کا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.